میں اس لیے واقعہ سنانے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ اس نے جو اطہر کی خوبیاں بیان کرنی شروع کی کہ مسز اطہر ہاشمی ہے یہ، اور اطہر ہاشمی کیا ہیں۔ میرے آنسو تھے کہ میں بتا نہیں سکتی کہ بہے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں اس طرح روتے ہوئے اسٹیج پہ جاؤں گی تو یہ لوگ کہیں گے، اب ظاہر مان وہ سب وہاں کے ریسیڈنٹس رہنے والے، کہ یہ اتنے صدمے میں یہ یہاں سے چلی گئیں، ان لوگوں کو نکال کے باہر کیا گیا اور یہ اس طرح سے رو رہی ہیں۔ تو میں نے پھر مجھے اپنی اللہ پہ اور بھی یقین بڑھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا شوہر جو ہے بہت اچھا ایسا آدمی کہ اس کو ماتھے پہ شکن تک نہیں پڑتی ان چیزوں کی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں اور کیا ہمارے لیے اس کے بغیر ہم جینا نہیں چاہتے۔ تو مجھے اس وقت اس فیز سے باہر نکال، اور یقین کریں کہ وہ جب مجھے ویلکم کر رہی تھی تو میں اسی کانفیڈنس سے میں اسٹیج پہ جا رہی تھی۔ تو یہ واقعہ مجھے آج سنانے پہ اس لیے مجبور ہوئی ہوں کہ میں مظفر سے کہہ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اپنا، تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو اور میں اپنا رونا نہیں برداشت کر پا رہی ہوں، کہ میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ اطہر کی خوبیاں سن سن کے، اور ایک دن کا ساتھ تھوڑی تھا، مجھے بہت ساری باتیں، لکھی ہوئی باتیں بھی پڑھنی تھیں، لکھی ہوئی باتیں بھی آپ کو سنانی تھیں، مگر میں اتنے زیادہ اطہر کے قصے سننے کے بعد اس قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی اور بات آپ کو جو پیٹرن میں ہونا چاہیے مجھے بولنا چاہیے میں نہیں بول سکتی، کیونکہ وہی چیز ہے کہ ایک آدمی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میرا کوشچن سمجھ رہے ہیں کہ کیا خوبی تھی کہ ہر چیز جو دیکھی جائے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ چیزیں تو، اور میرا اطہر کا ساتھ شاید 7 سال کی عمر میں ہم لوگ پہلی دفعہ، میرے خالہ کا بیٹا، تو ساری عمر، اور میں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، سب اطہر صاحب کے ہی موجودگی میں۔ آپ بھائی بتا رہے ہیں کہ اتنا اچھا پکاتے تھے، یقین کریں، اور پھر حلیے کے لیے بھی کہ بھئی کمرہ ایسا پھیلا ہوا، ہر چیز میں کرتی تھی، یعنی پجامہ لاؤ، کہ باتھ روم میں بھی کمر بند ڈال کے پجامہ ان کو میں پرووائڈ کرتی تھی۔ تو اس ٹائپ کی بیوی میں ہوں۔ ہر گھر میں پتہ نہیں کون صحافی آئے، میں اطہر صاحب کے یعنی دوستوں کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ ایک ہم نے اپنا ایک پروفیشن ہے، اپنی لائن ہے، تو میں اس لحاظ سے رہی ساری عمر۔ تو جس پہ اطہر خود، جو بھی دوست آیا تو بچے یہ اطہر خود ہی چائے بنا کے ان کے سامنے لے کے جاتے تھے، اطہر خود ہی مجھے آواز دے کر نہ بلائیں۔ تو بس میں کالج سے آئی، مجھے آواز دی فوراً ادھر آؤ۔ اب جو بھی تھی تو میں نیلی ساڑی پہنے ہوئی تھی، تو ان سے کہنے لگے دیکھو ہمارے اتفاق سے صوفے بھی نیلے، کہ جو نیلے کپڑے نہیں ہوتے پہنے ہوتے ان کو یہ صوفے پہ بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو اس طرح سے میں رہی، تو اس میں مجھے کوئی بھی کبھی مشکلیں نہیں پیش آئیں۔ لائف اتنی آسان تھی کہ اگر نہیں پکایا تو طبیعتیں خراب، ماشاءاللہ 3 سیزیرین فلانا دماغ کا، سارے سسرال، ہر چیز کو لے کر چلنا، کالج۔ تو اطہر کو فون کیا تھا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، تو یہ میں آپ لوگوں کے لیے آئی ایم ناؤ موٹیویٹڈ اسپیکر، تو کہ بھی میں نے کہا صرف یہ کہا، کہنے لگے میری تم پرواہ نہ کرو، کچھ نہیں پک رہا ہے مت پکاؤ، میں تو چائے سے بھی کھا لوں گا، لیکن تم بھوکی نہ رہنا۔ مگر یہ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی میرے اندر اتنے وہی بات ہے نا، عشق میراث، دونوں عشق میراث میں پہنچے، معراج پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ، میں نے کبھی بھوکا نہیں مارا انہیں، جب وہ واپس آئے تو انہیں کھانا پکا ہوا ملا، لیکن 1 منٹ کا وہ جو سکون اس الفاظ سے، ورنہ تو یہی ہے ڈانٹ، تم سارے دن، جو ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں، تم سارے دن کرتی کیا ہو، تمہیں کام ہی کیا ہے، فلانا ڈھماکا، نہیں، نتھنگ۔ اور پھر اس کے بعد وہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں تھا، میں آرام سے اٹھ کے جب ذرا طبیعت بہتر ہوئی میں نے کھانا پکا لیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسے موقع بھی آئے تو اطہر صاحب نے عام طور پہ یعنی کبھی یہ نہیں کہا کہ بھی تم نہیں اٹھو،
भाई खुद ही गए जाके, कुछ नहीं है तो आलू की भुजिया बना ली। एम फिल मैंने किया तो आपको पता है BMSI एम फिल कितनी कितनी हार्ड वो ट्रेनिंग है। फिर PhD किया, तो उन सब में इस मर्द का रोल हर जगह आपको नज़र आएगा। तो यानी एक बैक बोन जैसे है, एक सपोर्टर है, सपोर्टिंग सिस्टम है। वैसे वही बात है ना कि मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन एक प्रैक्टिकल में हमेशा सपोर्टिंग सिस्टम रहे। तो ये सब बातें जो हैं, ये एक दिन की दास्तान नहीं है, ये तो पूरी उम्र की, सारी ज़िंदगी की दास्तान है कि अतहर हाशमी जो हैं वो कभी भी किसी बात पे, मगर अभी मैंने लिखा कहीं पर जो जिसादत में आर्टिकल छपा शायद उसमें, कि मैं ये समझते रही कि मैं उनके इशारों पे चलती हूँ, वो कहने लगे मैं तुम्हें देख कर रहता हूँ कि भाई तुम क्या चाहती हो। तो मतलब ये है, शायद यही हुआ कि वो मुझे समझते है कि भाई मैं वो मेरे इशारों पे चल रहे हैं, मगर मैं तो सारी उम्र एक माथे का बल भी मैंने बर्दाश्त नहीं किया। तो बस ये अतहर साहब के माथे पे बल आए और मैं किस तरह से ये सब कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत वक्त, नहीं कभी नहीं कि मैं बीमार हो गई, मुझे कैंसर हुआ मगर मैं सिर्फ अतहर हाशमी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। उस आदमी की आंखों में जो चमक होती थी मुझे देखकर, और मुझसे कहते थे कौन कहता है तुम बीमार हो। तुम तो वैसी की वैसी हो। लेकिन मुजफ्फर ने जब बताया कि मेरी बीमारी के बाद उन्होंने हंसना छोड़ दिया था, मैं अपनी बीमारी की फ़ाइट में इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि अतहर की कैफियत क्या है। ये बात मुझे याद रहती है कि वो कहते थे कि तुम अगर हो सके तो मेरे घर के पहनने के कपड़े निकाल देना। ऑफिस के कपड़े भी जब भी मैं निकालती थी तो मेरे घर के पहनने के कपड़े निकाल देना, ज़्यादा मैले हैं ये, तो इन्हें अगर हो सके, उसमें भी कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मैं अंदाज़ा नहीं कर सकी कि वो अंदर से इतने मेरी बीमारी पे परेशान हैं। जब और लोगों से सुन रही हूँ तो मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख उस वक्त पहुँच रहा है कि अतहर साहब मेरी बीमारी को अंदर लेकर भी खुद ही आराम से सोते रह गए, मगर मुंह से उन्होंने कोई लफ्ज़ नहीं कहा। लेकिन शायद उन्हें यकीन हो गया था कि मैं बचूंगी नहीं। मैं इस वक्त वैसी के वैसी माशाल्लाह कॉलेज जाती हूँ, पूरे काम करती हूँ, मतलब नॉट दी चूल्हा नहीं, वो पहले भी मैंने नहीं किया, मगर ये कि सारी एक्टिविटीज़ मेरी हैं। लेकिन अगर अतहर साहब के उस कैफियत को मैं समझती तो मैं कुछ दिलासा देती, कोई बात करती, मगर मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं थी कि मैं अपनी बीमारी में उस किसी की फिक्र को समझ सकती। तो एक मुश्किल वक्त गुज़र गया। लेकिन ये है कि बीमार मैं अब हूँ, क्योंकि मुझे मुस्कुरा के वो देखने वाला वो आंखें नहीं रही जो मुझे सब चीज़ों से बाहर निकाल देती थी, जो मुझे सारी बीमारियों से मुझे सेहतमंद कर देती थी। लेकिन उस वक्त मैं बीमार नहीं थी। मुझे कभी अकेले कीमो करवाने जा रही हूँ, रेडियो करवाने जा रही हूँ, कभी अतहर को साथ नहीं लेकर गई। ये बहुत क्वालिटीज़ हम दोनों में रही कि कभी एक दूसरे को फोर्स नहीं किया। कभी वही चीज़ मैंने बीमारी में भी रखी कि भाई तुम ये ना करो, वो ना करो, ये सारी बातें हैं। तो एक बहुत अच्छी लाइफ थी। आप सोच भी नहीं सकते कि रिस्पेक्ट, एक दूसरे का मोहब्बत, क्या सारी चीज़ें शायद लोगों को नसीब में इतनी नहीं होती जो हम दोनों में के नसीब में थी। ये सब बातें इस तरह से अच्छी रही कि वो उन्होंने हम कभी मेरे कॉलेज के सब लोग आए, सब कुछ हुआ, सारे सेमिनार्स में जाना, सब कुछ, मगर अतहर हाशमी हमेशा मेरे साथ, मेरे बैकबोन, मेरे सपोर्टर रहे। और इसी तरह से वो हमेशा मेरे साथ रहे।
کوئی بات ایسی نہیں ہوئی کہ ان کی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایک ماتھے کی شکن مجھے پریشان کرتی تھی، تو وہ ماتھے کی شکن کی نوبت میں نے کبھی نہیں آنے دی۔ تو بس اسی خوشگوار اچھی یادوں کو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے۔ میں نے لکھا تو بہت کچھ تھا، اطہر کی باتیں بہت اچھی ہیں، بہت فلاسفی والی باتیں تھیں، بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا، مگر بولتے وقت میں کچھ نہیں بول پا رہی ہوں کہ بھئی اس کیفیت کو میں کہاں تک سمجھوں۔ یہ صرف ایسا وقت ہے جو گزر گیا، مگر ایک بات ہے کہ فرصت نہیں ملی ہم لوگوں کو دونوں کو، کہ اس قدر مصروف تھے کہ ہم لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ اب مجھے جو ایک تکلیف ہے کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ ہم جب جوانی تھی تو اطہر صاحب کی بہت بات ابھی کسی نے کی